یہ بیٹیاں درانی بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ یہ ہے نورین اسلم المامی دورانی بھائی جس نارت لے کر کے آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جناح اقبال فورم کے چیئرمین انتہائی معروف شخصیت ہے۔ آج وہ آپ سے خطاب کریں گے اور آپ کو قرآن پاک کی تقسیم کریں گے۔ خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا آج کے مہمان خصوصی رانا عبدالباقی صاحب کو۔ رانا عبدالباقی صاحب تشریف لائیے۔ صدر مجلس محترمہ نورانیہ صاحبہ، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن حکیم کے حوالے سے، فہم القرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کافی تعداد میں خواتین اس مجلس میں موجود ہیں، کیونکہ جو ہمارے مترجم ہیں، جو ایک واحد مسلمان مترجم ہیں، جنہوں نے قرآن حکیم کا آسان انگریزی میں اور آسان اردو میں بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، اور جب اس قرآن کریم کو آپ کھولیں گے تو آپ کو ایک سائٹ پہ عربی قرآن اور دوسری سائٹ پہ اس کا ترجمہ آپ بخوبی پڑھ سکتی ہیں۔ جناب امتیاز احمد مدنی، جو واحد مسلمان ہیں دنیا بھر میں، جنہوں نے ان دونوں زبانوں میں ترجمہ کیا ہے، نہ صرف یورپ بلکہ نارتھ امریکہ اور افریقہ کے ممالک میں بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، انگریزی میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ہم پاکستان کے لحاظ سے چونکہ بات کر رہے ہیں تو اردو ترجمے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ زندگی اسلام مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی دشمن بھی ہے، لیکن یہ دوست بھی ہے۔ دوست اس لیے ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے نکال کے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، تو اس وقت موت ان کے ساتھ آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انبیاء کرام آئے، جو انسان کو اچھائی کی راہ پر لگانے کے لیے انہوں نے اپنی صلاحیتیں سرچ کی۔ بہت سی الہامی کتابیں آئی، زبور، تورات، انجیل، اور آخری الہامی کتاب قرآن حکیم ہے، جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اس لحاظ سے قرآن و سنت کے حوالے سے اسلامی فکر جو ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچی۔ اب جو لوگ اچھائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ زندگی ان کی دوست بن جاتی ہے، کیونکہ پھر یہ آپ کا راستہ جنت کی طرف استوار کرتی ہے۔ لیکن جو برائی کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ زندگی آپ کی دشمن ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت جہنم کو ایسے لوگوں سے بھریں گے۔ تو اس چیز کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں
एक बहुत बड़ी अक्सरियत नमाजें भी पढ़ती हैं, मदरसों में कुरान की हिफ्ज़ की क्लासें भी करती हैं, मसाजिद में पाँचों वक्त की नमाजें पढ़ती हैं, ख़वातीन खास तौर पे घरों में नमाजें पढ़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद हैरत की बात यह है कि बेशतर लोग ये नहीं जानते कि कुरान का मफ़हूम क्या है, इन आयतों का जो पढ़ते हैं इसका मफ़हूम क्या है। उसके साथ साथ आप जानते हैं शादियों और फौतगी के मौके पे खत्म कुरान शरीफ की महफिलें होती हैं, जिसमें ज़ौक़ शौक़ से ख़वातीन भी मर्द भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनको ये इल्म नहीं कि कुरान हकीम में का मफ़हूम क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है जो इम्तियाज़ अहमद मदनी साहब ने की है कि एक तरफ कुरान और उसके साथ ही दूसरी तरफ उसका बहुत ही आसान उर्दू में कर। तो जब ये तर्जुमा के साथ आप पढ़ते हैं तो आपको इल्म हो जाता है कि कुरान में सच को झूठ में मिलाने की और तवातर से झूठ बोलने की सज़ा क्या है। इसमें आपको इल्म हो जाता है कि ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं। विरासत में बेटियों का हिस्सा मुतय्यन कर दिया गया, जिसका बहुत से लोगों को इल्म नहीं होता, ख़वातीन को इल्म नहीं होता और वो अपना हिस्सा हासिल नहीं कर पाते। उनकी जो औज़ार नाज़िल होता है उसकी तफसील भी मौजूद है। कुरान में ज़कात और सदक़ात गरीबों और सफ़ेद पोशों का हक करार दिया गया है, लेकिन जो लोग दौलत जमा करते हैं, सोना चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में तक़सीम नहीं करते, खासतौर पर न ज़कात देते हैं, न सदक़ात देते हैं, न सफ़ेद पोशों को तलाश करते हैं कि उनकी मदद करें, तो उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। और कुरान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये दौलत सोना चांदी और पैसा उनकी पेशानियों और उनकी पीठों से दावा जाएगा। इसलिए जब आप कुरान हकीम को तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, अगर आप दुरुस्त रास्ते पे चलते हैं तो और गरीबों का ख्याल रखते हैं और कुरान में दी हुई कुरान सुन्नत के हवाले से दी गई, क्योंकि कुरान जो है ये एक पुरानी ला है, ये इल्हामी याद है, ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आखिरी पैगंबर पे नाज़िल हुआ है। उस हवाले से अल्लामा इक़बाल भी कहते हैं कि क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो जनाब, जब आप ख़ास तौर पे ख़वातीन तर्जुमे के साथ इस कुरान हकीम को पढ़ेगी तो आप अपने बच्चों की तरबियत मुनासिब तरीके से करेंगी और उस तरह से फ़िक्र कुरान जो है वो भी उसका भी फैलाव होगा, बल्कि सही माने में हम अपने आप को मुसलमान कहने में फ़ख्र महसूस करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब के जो अगले मेहमान खुशूसी हैं इस्लाम अब्बासी एडवोकेट साहब, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आए और आप सबका यहाँ आना अल्लाह ताला अपने वादा में कबूल फरमाए। और मैं बेहद नहायत ही मशकूर हूँ नूरानी बाजी का कि जिन्होंने आज ये रौनक महफिल का इनेकाद किया। यहाँ पर कुरान मजीद की तक़सीम करने की हमारे लिए एक राह बनाई और ज़रिया निजात का ज़रिया वो भी बनी और हमें भी बनाया। जब तक ये कुरान मजीद पढ़ते रहेंगे आप लोग, इस पर अमल करते रहेंगे, यदि किसी बात पर अमल करेंगे, इनका सवाब इम्तियाज़ अहमद मदनी साहब को, राना अब्दुल बाकी साहब को और नूरानी बाजी को इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। मैं
مجید کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے کمال کی چیزیں بیان فرما دی کہ جو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور جو آج بھی ہمارے لیے مشن رہا ہے. جو واقعات، جو مسائل اللہ نے، ہم یہ کہتے ہیں 1400 سال پہلے بیان فرمائے، وہ آج بھی ویسے ہی ہیں ہمارے لیے. ہماری زندگیوں میں ہمیں وہ پرابلمز آتی ہیں، ان کا حل جو ہے وہ قرآن مجید میں ہی ہے. اگر ہم دیکھ لیں تو وراثت کے تمام مسائل، خواتین کے تمام مسائل، مردوں کے حقوق، ان کی حدود کیا ہے، اللہ نے وہ بتا دیا کہ آپ جب راستے میں گزریں گے تو مرد کیسے رکھیں گے اپنی نگاہ، اور خواتین کیسے چلیں گی. خواتین نے باہر نکلنا ہے تو انہوں نے اپنی اوڑھنی اور اپنی چادریں کیسے کرنی ہیں، مردوں نے اپنی نگاہیں کیسے رکھنی ہیں. اللہ نے بتا دیا. دیکھیں، جب تک آپ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا سورہ نساء میں کیا اللہ نے فرمایا. ہمیں پاکستان میں جتنے بھی ہمارا یہ جو مڈل ایسٹ کا ایریا ہے، مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں وہاں کی بچی کو قرآن مجید کے بارے میں جو پڑھی ہوتی ہے عربی میں، اسے سب پتہ ہے. اسے سارے مسائل وہ 9-10 سال کی عمر میں وراثت کے بھی جان لیتی ہے، خواتین کے مسائل بھی جان لیتی ہے، اپنی حدود بھی جان لیتی ہے اور اپنا فرائض بھی جان لیتی ہے. عباسی ایڈوکیٹ صاحب جو آپ سے خطاب کر رہے تھے، اور ان کی جو باتیں ہیں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نصیحت آموز ہیں. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آج کی تقریب کی جو صدارت فرما رہی ہیں آغوش نورانی فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن، اور آج کی یہ جو تقریب ہے جناح اقبال فورم کے مشترکہ تعاون سے جو منعقد کی ہے، میں دعوت سے خطاب دے رہا ہوں. آج کی جو تقریب کی صدارت فرما رہی ہیں محترمہ نورین اسلم المعروف نورانی باجی کو. لیکن میری ساری باتیں میرے معزز مہمان گرامی نے کر دی. میں اتنا کہوں گی کیونکہ میں نے اپنے ایک پروجیکٹ پہ جو 1986 سے شروع کیا ہے کہ نیت خیال پہ کام کیا ہے، تو میرے پاس جو پازیٹیو خواتین آئی ہیں ان کو بھی میں نے اچھی بات ہی سکھائی ہے، اور جو نیگیٹو آئی ہیں ان کو بھی اچھی بات ہی سکھائی ہے. تو آپ لوگ چونکہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں تو آج کی اچھی بات یہی ہے کہ اپنی نیت کو پہلے ہی بنا لیا کریں. جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا 3 سیکنڈ میں ہم فیصلہ کر دیتے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، تو 3 سیکنڈ میں یہ کر لیا کرے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت پہ عملوں کا دار و مدار ہے. سوچ لیا کرے کہ اب میں نے اس کی عیادت کرنی ہے، اب میں نے اس کو سلام کرنا ہے، میں نے اس کو ملنا ہے، اس کو میں نے اچھے ذریعے سے، کوئی پڑوسن ہے تو اس شام کو میں نے سالن پکانا ہے، اس کو بھیجنا ہے. اچھی سی چیز سوچ لیا کریں. کسی بیمار کو دیکھیں فوراً عیادت، دوسری دفعہ عیادت کی نیت کر لیا کریں. بس اچھی پروردگار ہم سب کے حال پہ رحم و کرم اور فضل فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ سے ہمارا یہاں آنا، یہ قرآن مجید کی تقسیم کرنا اور تمام معاملات کو پروردگار اپنے ہر خیر کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتوں کا نزول فرما. ہمارے گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں، نااتفاقیاں ہیں، یا اللہ اس کو خاتمہ فرما. یا اللہ جس کسی کے جو بھی مسائل ہیں پروردگار اپنے گھر سے اس کو پورا فرما. یا اللہ جو بھی لوگ جو قیام پاکستان میں دنیا فانی سے چلے گئے، اس کے بعد ڈاکٹر علامہ اقبال، اعجاز محمد جناح، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، یا اللہ تمام کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، درجات کو بلند فرما. یا اللہ جنہوں نے یہ قرآن مجید کا نسخہ لکھا، اتنی محنت کی، مدینہ شریف میں اتنا وقت گزارا، یا اللہ ان کی اس کاوش کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ان کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے، حاضرین مجلس میں تمام لوگوں کے آباء و اجداد کے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس جو فاؤنڈیشن ہے اس کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ اس کی ترقی فرما. یا اللہ اس کے جو نیک کام ہیں، جتنے بھی نیک پروجیکٹ ہیں، یا اللہ ان کو اپنے دیا کے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ ہم سب کے ہاتھ پہ کرم اور فضل فرما. صلی اللہ تعالیٰ آپ کی
जिनको किताबें नहीं चाहिए को लेकर जाते हैं निकल देते हैं। और थोड़ा आगे आ जाइए आ जाइए आप आ जाइए। आज कॉपी यूज जिसको किताबें मिलती जाती हैं वो आगे आगे निकलते जाए रास्ता पीछे खाते गिराज की तरफ चलते जाए। इधर देखते हैं इधर।